जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रऊफ हसन साहब को पहचानने से इनकार कर दिया और पूछा कि ये रऊफ हसन कौन है। अब ये रऊफ हसन कौन है ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा साहब को माफ़ कर दिया गया, जिसके बाद फैसल वाडा साहब सजदा रेज हो गए। ये इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी, अब रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन सकेंगे। ये तरमीम क्यों की गई ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज अमेरिका के खिलाफ जो करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी भरपूर मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुखालफत क्यों की ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यही वो फेवर है, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के ऊपर बात करेंगे। आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले, बल्कि 2 हफ्ते पहले, उस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क से बाहर थे, वो दुबई में थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायम मुकाम प्रेसिडेंट थे। और कायम मुकाम प्रेसिडेंट ने रात के वक्त एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और इस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर दे दी गई कि वो रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा बना सकते हैं। और जो इलेक्शन के अंदर शिकायत हैं उसके लिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें वो रिटायर्ड जजेस को भी तैनात कर सकते हैं। जिस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खासी नाराज़ हुई और उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से रब्ता किया। लाहौर हाई कोर्ट भी गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। दोनों हाई कोर्ट्स ने इस फैसले को, इस आर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया और उसके बाद उन्होंने हाज़र सर्विस जजेस के ट्रिब्यूनल्स बना दिए, जो ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता। आज कौमी असम्बली में ये तरमीमी एक्ट पेश किया गया और उसके अंदर ये एक्ट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है उसके अंदर ये तरमीम कर दी गई कि अब इलेक्शन कमीशन बाकायदा रिटायर्ड जजेस को भी तैनात कर सकता है। लिहाजा वो चैप्टर जो अदालतों ने खोला था उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से आज कौमी असम्बली में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तो अब ये जो इशू अदालतों में चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये अदालतों के अंदर चल सकेगा। अब डेफिनेटली जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर रिटायर्ड जजेस होंगे और जब वो रिटायर्ड जजेस होंगे तो ज़ाहिर उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ायदा ही होगा। और अगर फ़ायदा ना हो रहा होता तो गवर्नमेंट इस लेवल तक ना जाती। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आज फिर ये कहूँगा कि एक और धचका पहुँच गया और इखलाकी तौर पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है और गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो मुकम्मल तौर पर गलत है। क्योंकि अगर आपने कोई धांधली नहीं की, अगर आपके फॉर्म 45 हैं और अगर आप वाकई जीते हुए हैं तो फिर आपको हाज़र सर्विसेज जजेस के ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए था। वो ट्रिब्यूनल्स ठीक थे और उनको फ़ैसला करने का इख्तियार आपको देना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा इशू जो है वो इस्लामाबाद की 3 सीट्स का है और उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पक्का यकीन है कि जिस दिन फॉर्म 45 का चैप्टर खुल गया तो हम फॉर्म 45 पेश कर देंगे और उसके मुकाबले में 3 उम्मीदवार यहाँ से जीते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके पास वो फॉर्म 45 नहीं होगा। लिहाजा वो बुरी तरह हार जाएंगे और फिर हमें ये सीट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि अब रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल बन रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सीट्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन तो नुकसान पहुँच गया। आज गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली में जो अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान के इलेक्शन से रिलेटेड, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद पास करवा ली। और जब ये करारदाद पेश की गई तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक ठाक शोर किया। इस साइड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बोल रही थी, दूसरी साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऐवान वाकई मछली बाजार बन चुका है। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि अगर आपको याद हो कि 2022 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त एक साइफर का केस बना था और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर प्ली ये ली थी कि अमेरिका कौन होता है कि जो पाकिस्तान के दाखिली अमूर हैं उसके अंदर मुदाखलत कर सके। और इन्होंने ये कहा था कि ये मुदाखलत भी है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश भी है और मेरी गवर्नमेंट इस साजिश के तहत गिराई गई थी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक अमेरिका को इसका ज़िम्मेदार समझती है। बल्कि इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते भी ये बात की, उन्होंने कहा जी अमेरिका को इस्तेमाल किया गया या अमेरिका ने जनाब बाजवा साहब को इस्तेमाल किया जिसके बाद मेरी गवर्नमेंट गिराई गई थी। लेकिन अब क्योंकि एक करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश हुई और 368 अरकान ने उसके हक़ में वोट दिया तो अब उसके अंदर ये कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो वो ठीक नहीं हुए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो पाकिस्तान के अंदर शख्सी आज़ादियाँ हैं उनके ऊपर जो कदगन लगाई गई है वो गलत है और हुकूमत को और रियासत को चाहिए कि वो शख्सी आज़ादियों को इंश्योर करे।
تو اس قرارداد کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے قرارداد ایک پیش کر دی، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دوسرا موقف لے لیا۔ اب اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایشو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایشو ہے، کیونکہ 2022 میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر انٹرونشن کی، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ جناب امریکہ تو ہمارا دوست ہے، ان کی نعرہ بازی کی وجہ سے امریکہ ہمارے ساتھ ناراض ہو رہا ہے اور یہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس سائڈ پہ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون اس سائڈ پہ تھی، اور آج یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پہ آ گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس سائڈ پہ آ گئی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ اچھا لگ رہا ہے، 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ برا لگ رہا تھا، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کو امریکہ برا لگ رہا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹ کے خلاف ایک قرارداد پاس ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جن کو ماضی میں امریکہ برا لگ رہا تھا آج انہیں امریکہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اس قرارداد کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اپنی ہم جو داخلی امور ہیں اس کے اندر مداخلت برداشت نہیں کریں گے، میرا خیال ہے یہ بھی صرف اپنے انٹرسٹ کی حد تک ہے۔ اگر تو آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ مداخلت برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ دوسری طرف ہے تو آپ پھر مداخلت کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے جس کا سامنا پوری ریاست کو اور پورے ملک کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے دونوں فریقین جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں شامل ہیں، ان دونوں کو اپنے ماضی اور اپنے حال اور اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے کوئی چیزیں طے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا موقف جو ہے ڈے ٹو ڈے تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور پوری قوم اس پہ کنفیوز ہو رہی ہے۔ تو آج میں دونوں پارٹیز کو غلط سمجھتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی، اگر انہیں ماضی میں امریکہ کے ساتھ تعلقات عزیز تھے تو آج بھی انہیں اپنے تعلقات عزیز ہونے چاہیے تھے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اگر انہیں ماضی میں مداخلت بری لگ رہی تھی تو آج بھی انہیں یہ مداخلت بری لگنی چاہیے تھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حالات بدل گئے تو اس کے ساتھ جذبات بھی بدل جائیں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ٹک ٹاک بنانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، جو ایکسرسائز کی مشینوں پہ چڑھ کے آپ ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں یا سونے کی ٹک ٹاک بن جاتی ہے، یہ کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے، ٹک ٹاک کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے 100 دن بڑی محنت کی ہے۔ اچھا، جب یہ تقریر چل رہی تھی تو ان کے پیچھے سیٹ کے اوپر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پیچھے کیمرے میں کس کو نظر آنا چاہیے، تو وہاں پہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ تھی اور عظمیٰ کاردار صاحبہ تھیں، دونوں کے درمیان کھینچا تانی چل رہی تھی، کوئی ایک کو اٹھا رہی تھی، کوئی دوسرے کو اٹھا رہی تھی، اور وہاں پہ جتنی دیر مریم نواز صاحبہ کی تقریر چلتی رہی، پیچھے کہ کیمرے کے پیچھے کس کو نظر آنا چاہیے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے کے بال کھینچے جا رہے تھے، اور وہ کیمرے نے کیپچر کیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو تھوڑا سا ڈسپلن کر لیں، وہ ان کو تھوڑی سی شائستگی بھی سکھا دیں، ان کو یہ بھی بتا دیں کہ جب کیمرہ آن ہو تو جو آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کو ٹک ٹاک بنانے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ ٹک ٹاک اتنی آسانی سے نہیں بنتی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو مریم نواز صاحبہ کو ٹک ٹاک کے لیے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس پہ ان کو اپریشیٹ ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو توہین عدالت تھے اس کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جب یہ کیس شروع ہوا اور اس کی لائیو ہیئرنگ چل رہی تھی تو فروغ نسیم صاحب سامنے آئے۔ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جی میرا موکل جو ہے وہ معافی مانگ چکا ہے، غیر مشروط معافی مانگ چکا ہے، لہٰذا انہیں تو آپ معاف کر دیں۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصل واڈا صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ کے وکیل نہیں آئے، کہ آپ بھی معافی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے بھی غیر مشروط معافی جو ہے اس کو باقاعدہ جمع کروا دی اپنی غیر مشروط معافی، تو لہٰذا میں بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان بولے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ توہین جو ہے وہ صرف ان دونوں نے نہیں کی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اس قسم کی جسارت کی جاتی رہی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کس نے کی، انہوں نے کہا جی رؤف حسن نے کی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ یہ رؤف حسن کون ہے؟ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جواب دیا کہ رؤف حسن صاحب کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں۔ تو اس پہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ نہیں دہرا سکتا کہ انہوں نے کیا کہا۔ میرا خیال ہے یہ وہی پریس کانفرنس ہے جس میں رؤف حسن صاحب، شعیب شہین صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا اور باقی سب وکلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے عامر فاروق صاحب کے بارے میں بھی ایک نازیبا لفظ کہا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا۔ وہ ایک پوری پریس کانفرنس سے شاید اٹارنی جنرل پاکستان اس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے تھے، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بچپن میں
میں جب اپنے گھر آتا ہوتا تھا تو باہر گلی میں جو ہمیں لوگ کہتے ہوتے تھے، میں آ کے اپنی والدہ کو بتاتا تھا تو میری والدہ یہ کہتی تھی کہ جو اس نے کہا تم بھی کہہ دو کہ وہ تمہیں لگے، یعنی اسی کو لگے۔ تو ہم تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو جو اس نے کر دیا، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لینا چاہتا۔ تو وہ انہوں نے آلموسٹ رؤف حسن صاحب کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس معافی کے دوران جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں جنہوں نے یہ کارروائی دکھائی تھی، ان کو معاف نہیں کیا عدالت نے، اور ان سب کو شوکاز نوٹس دے دیے گئے، اور ان سے کہا گیا، ان کے وکیل جو فیصل صدیقی صاحب، ان سے کہا گیا کہ آپ مالکان سے جواب لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں۔ 2 ہفتے ان کو دیے گئے۔ لہٰذا جس نے غلطی کی یا جس کی پریس کانفرنس تھی انہیں معافی مل گئی، لیکن جہاں سے نشر کی گئی ان کو سردست معافی نہیں ملی۔ لیکن میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان ان کے اوپر بھی مہربانی کریں گے، انہیں بھی معافی دے دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پھر وہی بنتا ہے کہ جو کرنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور جو دکھاتے ہیں یا جو سناتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ کو بہت بڑا انصاف نہ ہوا۔ میرا خیال ہے ان کو بھی آج ہی معاف کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال فیصل واڈا صاحب عدالت سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے انہوں نے فٹ پاتھ کے اوپر سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ تو مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ وہ جب اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو اس پہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جب اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو اس سائڈ پہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ کہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے ایک جج صاحب کو باقاعدہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ جناب آپ کی پگڑیوں کے فٹ بال بنا کے ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور بار بار وہ ٹیلی ویژن شوز میں یہ کہتے تھے کہ معافی نہیں مانگوں گا، مجھے خواہ پھانسی لگا دیا جائے، خواہ مجھے جیل بھیج دیا جائے، لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا۔ پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، اور معافی میں باقاعدہ قرآن مجید کا ذکر کیا کہ جی قرآن مجید پڑھنے سے مجھے احساس ہوا کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب عدالت نے انہیں معاف کر دیا تو پھر فوری طور پہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر سجدہ ریز ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہوگی، عدالت نے آپ کے اوپر مہربانی کی، لیکن اس کے اوپر سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس آپ شکریہ ادا کر دیتے چیف جسٹس آف پاکستان کو، گھر چلے جاتے۔ اس حد تک چلے جانا میرا نہیں خیال کہ وہ سوٹ کرتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو اختلاف تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب سے، تو آپ کو اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ آپ پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں اور پھر اس کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ درمیان کا راستہ بھی ہے، اور اس راستے کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب کو یہ بات سیکھنی چاہیے اس ایپیسوڈ سے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ آخری معافی ہے، تو اگلی مرتبہ یہ معافی نہیں ملے گی۔ لہٰذا فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ عدالت اب اگلی مرتبہ اتنا بڑا دل نہیں کرے گی۔ پہلے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔